بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم نے دیکھا فرشتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم نے عرض کی، یا اللہ، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کا نور تمہاری پیٹھ میں ہے، اس لیے فرشتے تمہارے پیچھے ہو کر زیارت کرتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، آپ کے محبوب کا نور میری پیٹھ پر ہے، میری پیشانی پر ہونا چاہیے تاکہ فرشتے میرے آگے کھڑے ہو کر زیارت کر سکیں۔ لہذا وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ وہ نور آفتاب کی طرح چمکتا رہتا اور فرشتے لین باندھے اس نور کی زیارت کرتے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب العزت سے وہ نور دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو رب العزت نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں جیسے ہی ظاہر ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی انگلیوں پر نور دیکھ کر چوم کر آنکھوں پر لگا لیا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اب آدم علیہ السلام بھی زیارت کرتے اور کہتے، تم ظاہر میں میرے بیٹے ہو اور حقیقت میں میرے باپ ہو، ظاہر میں میرے پھول ہو اور حقیقت میں میری نخل۔ ہر صدا ان کی یاد میں ابو بشر کی ہے۔ پھر وہ نور حضرت شیخ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ اب اسلامی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تھے۔ حضرت شیخ علیہ السلام حد بلوغ کو پہنچے تو ان سے اس نور کی حفاظت کا عہدہ لے لیا گیا کہ اس مقدس نور کو نہایت پاکیزہ طریقے سے ارحام طاہر و اسلاب طیبات پہن چاہیں گے۔ چنانچہ پاک نور جناب انور شفیان یاروں سے ہوتا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ 365 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ پھر اس نور کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس منتقل کر دیا اور اسی نور کے صدقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد بھی بچ گئی۔ اگر نور نہ ہوتا تو کشتی غرق ہو چکی ہوتی۔ پھر وہ پاک نور حضرت ہود علیہ السلام میں منتقل ہو کر جناب شالخ، فالج، اشرو، ارعو، ناہور سے ہوتا ہوا جناب تاروخ کے پاس تشریف لایا۔ تاروخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، نہایت عابد، زاہد، نیک فال تھے۔ کئی مہینے پہاڑوں سے تنہا عبادت کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے۔ جناب تاروخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دادا نے کفالت کی۔ یہ پاک نور سب نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس آیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، مکہ سے چل کر کوہ شبیر پر چڑھ جاتا تو میری پشت سے ایک نور نکل کر 2 حصے ہو جاتا، ایک مشرق میں، دوسرا حصہ مغرب میں پھیلتا جاتا اور بصورت بادل مجھ پر سایہ کر دیتا۔ پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا، نور آسمان پر چڑھ جاتا، تھوڑی دیر کے بعد پاک نور لوٹ کر پھر میری پشت میں مل جاتا اور جب میں زمین پر بیٹھتا زمین سے آواز آتی، اس پاک نور کو میرا سلام۔ وہ ذات جس کی پشت میں پاک نور، مقدس نور پاکیزہ ہو، آپ پر میرا سلام۔ اور جب میں کسی خشک درخت سے گزرتا وہ سرسبز ہو جاتا، کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ سرسبز ہو جاتی اور اپنی ہری بھری ڈالیاں مجھ پر سایہ کرتی۔ اور جب میں کسی بت خانے سے گزر ثابت چیخنا شروع کر دیتے اور بتوں سے آواز آتی کہ ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہو۔ اس کے لیے یہودی نے مکر و صلاح مشورہ شروع کر دیا کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے 70 یہودیوں نے آپس میں عہدہ بیان کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں اس وقت تک اپنا چہرہ اپنی یہودی برادری کو نہیں دکھائیں گے۔ اور جنگی سامان لے کر 70 یہودی اس غرض سے مکہ میں اور موقع تلاش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے شہر کے باہر جا رہے تھے جو ان یہودیوں کو اس موقع کی تلاش تھی۔ جب حضرت عبداللہ اکیلے ہوئے تو آپ پر حملہ کیا جائے۔ ان 70 یہودیوں نے آپ پر اپنی زہر آلود تلواروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ آپ اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ جیسے یہودیوں نے حملہ کرنا چاہا اس وقت آسمان سے رنگ برنگی گھوڑوں پر سوار فوج اترتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہودیوں کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کو عبد مناف کے بیٹے حضرت وہاب واہب دیکھ رہے تھے۔ یہ کرامات دیکھ کر انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اپنی لڑکی آمنہ خاتون کو عبداللہ کے نکاح میں دیں گے۔ واہب فوراً گھر آئے اور اپنی بیوی کو سارا حال سنایا، کیسے آسمان سے فوج اتری۔ پھر کہا، ہم اپنی بیٹی آمنہ خاتون کا رشتہ عبداللہ کو دیں گے۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے۔ اپنی بیٹی آمنہ خاتون کے لیے عبداللہ سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ پھر واہب نے اپنی بیوی حضرت برہ کو رشتے کے لیے عبداللہ مطلب کے گھر بھیجا اور حضرت برہ نے پسند فرمایا اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آ گئی۔
یوں وہ پاک نور حضرت عبداللہ سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ بہت سی عورتیں حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں، وہ عورتیں مایوس ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت ام قتال جو سب سے زیادہ حضرت عبداللہ کی خواہش مند تھی، حضرت عبداللہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تو نے مجھے دیکھ کر منہ کیوں پھیر لیا؟ ام قتال نے کہا جس نور کی میں طلبگار تھی وہ نور تیری پیشانی سے غائب ہے، کیونکہ وہ پاک نور حضرت آمنہ کی کوکھ میں منتقل ہو گیا ہے۔ وہ نور کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم